تو ان کی مدد نہیں لی جا سکتی، حالانکہ کہیں کچھ مرتبہ بات صحیح بتاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا ہتھیار کیا ہوگا، اور بات کی میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمارا سیلف ڈیفenس کیسے ہوگا ان جنوں سے اور شیاطین سے؟ تو پہلی چیز احتیاط کرنا، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ احتیاط کرے، ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے یہ آپ کے پاس آئے یا نزدیک آئے۔ دوسرا کام ہے قرآن و سنت کی پابندی کرنا مضبوطی کے ساتھ۔ تیسرا کام ہے کہ اللہ کے حضور میں ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنا، خاص طور سے کب وہ بھی یاد رکھیے، پناہ مانگنا کب؟ بیت الخلا جاتے وقت، پیشاب اور پیخانے کو جاتے وقت۔ دوسرا غصے کے وقت، اس لیے کہ غصے کے وقت شیطان آ کر بہکاتا ہے۔ آپ سے فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا علاج یہ کہ انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا وضو کر لے، اس لیے کہ وضو پانی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غصے کے وقت خاص طور سے پناہ مانگی تو یہاں بہت بہکاتا ہے۔ جمعہ کے وقت اللہ میں پناہ مانگی، ورنہ اولاد میں آپ کی پیدا ہونے والی شامل ہو جاتا ہے۔ گدھا اگر رات میں چیخے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح بچوں کی حفاظت کے لیے خاص دعائیں پڑھا کیجیے، اس لیے کہ شیطان تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح خاص پناہ ہم جب مانگے کہ جب جو ہے ہمیں کوئی کام کرنا ہو، ورنہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت پیارا جو ہے ایک قول ہے، ایک سلف نے کہا تھا، اور انہوں نے اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا، تلاميذ سے ایک دن، اور کہا اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم لڑیں گے۔ تو کہا کب تک لڑو گے؟ کب تک لڑو گے تم؟ ہر بار آئیں گا۔ تو انہوں نے کہا سب سے بہترین چیز یاد رکھ لو، اگر کتا تمہارے پیچھے لگتا ہے یا بھونکتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا جو ہے اس کو ہم ہکا لیں گے۔ تو کہا کب تک کتے کو ہکا لو گے تم؟ سب سے بہترین طریقہ یہ، کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھے۔ سب سے بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا، اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے کہ اس سے ہمیں بچا لینا، کہ تو اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، یہ تو ہمیشہ نئے نئے روپ میں آئیں گا۔ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ میں پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو بچا لے، چونکہ شیطان بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، وہ خود تھوڑی کوئی خالق ہے نا، اللہ کی بنائی مخلوق ہے، اللہ کا اس پہ بھی فل کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ کیا ہے مانو، قرآن حدیث سے علاج کرایا تو کچھ اثر نظر ہی نہیں آ رہا ہم کو، لیکن وہاں جا کے جھک گئے، وہاں رگڑ لیے، یہاں کا چاٹ لیے، وہاں کا چپکا لیے، یہاں کا لگا دیے، یہاں کا ٹھوک دیے، یہاں کا لٹکا لیے، یہاں کا دبا دیے، یہاں کا دھو کر پی لیے، تو بہت فائدہ ہو رہا، ریلیکس محسوس کر رہے ہیں ہم۔ لیکن اگر وہ قرآن بولے نا تو تکلیف بڑھ جا رہی ہے اور کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے آ کر مجھ سے کہا میرے کھیت میں جو ہے چور آ جا رہے ہیں، ڈاکو آ جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار لے لیجیے۔ اب آپ جا کر گورنمنٹ سے ہتھیار لے رہے ہیں، گورنمنٹ ایک ہتھیار آپ کو اسائن کیا، اب ہتھیار اتنا بھاری گورنمنٹ دے دے رہی ہے آپ کو کہ بس اب یہ ڈاکو آ رہے ہیں نا آپ کے کھیت میں اٹیک سے بچنے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ کہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہتھیار کو اٹھاؤں، اور اٹھ بھی جاتا تو چلانا ہی نہیں آتا میرے کو، تو غلطی کس کی ہے؟ ہتھیار کی یا چلانے والے کی؟ چلانے والے کی ہے۔ ہتھیار تو سب سے اچھا دیا گیا آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کی غلطی ہے۔ ہم سب سے پہلے قرآن حدیث سے علاج وہ تقوی اور وہ عقیدے کے ساتھ کرتے کیا؟ پوری دنیا گھر کے گھوم کے، در در گھوم کے، دیوار دیوار چاٹ کر، رگڑ کر، مل کر، چپکا کر، دھو کر، لٹکا کر جب آ جاتے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، تو پھر اللہ بولتا جاؤ ادھر ہی گھومتے رہو، جا گھوم رہے ہیں، ادھر مت آؤ میرے پاس، ادھر نہیں ملنے والا۔ کتاب و سنت کو آپ اپنے لیے آخری حرف مان لے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں شفا رکھی، یاد رکھیے۔ تو بہت سے لوگ شبہ کرتے ہیں، اس کا جواب ہے۔ اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ ذکر الہی میں مشغول رہے، چونکہ جو انسان ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم میں آ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، چونکہ اگر انسان ذکر کرے شیطان داخل ہوتا رہے وہ وہیں مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی۔ ذکر میں مشغول رہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی اختیار کرے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ سے فرماتے اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، دو ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کلیکٹ مطلب جمع رہے، گروپ میں رہے، مسلمانوں کی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیطان بچنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، شیطان کے منصوبوں کی نقاب کشائی، جو اس کے پلانس ہیں اس کو علماء اظہار کرے، لوگوں کے سامنے بتائے اس کے پلانس کیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ سکے۔ جو اسی طرح جو کام کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت میں کام کیجیے، مطلب جو اللہ کہتا ہے کیجیے، خود بخود شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جلد بازی سے کام نہ لے، اس لیے کہ جلد بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان کو، ابن آدم کو شیطان جلد بازی کروا کے کام خراب کرانا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے یاد رکھے جو کام کرنا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جمائی کو نہ لے۔ آپ نے فرماتے جمائی یوننگ جمائی، آپ نے فرماتے شیطان مومن کو جمائی دلواتا ہے، جمائی جب مومن لیتا ہے تو اس سے اس پر سستی طاری کر دیتا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو کیا کرو، اسے مت لو،
رو کو منہ کو پکڑ لو، لینا نہیں چاہیے. جمائی کو روکنا ہے، چونکہ جمائی آپ نے کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنی، اس طرح سے آپ نے فرمایا جمائی لینا شیطانی فعل ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں، جمائی لیتے وقت لوگ کہتے ہیں نا ہاں کہتا ہے، تو اس سے شیطان جو ہے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے مومن پہ جو شیطان سستی طاری کرتا ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر ایک مجمع میں 1 سے 2 لوگ جمائی لے تو آٹومیٹیکلی پورا مجمع جمائیاں لینا چالو کر دیتا. سائنٹیفک فیکٹ ہے، ڈاکٹرز ہوں گے تو ان سے پوچھیے آپ. جمائی اگر کوئی ایک آدمی لے مجمع میں تو آٹومیٹیکلی سب چالو ہو جاتے ہیں. تو مومنوں پر سستی طاری کرتا ہے. اچھا، چھینک آئے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. مطلب چھینک لینا ہے نا، اس لیے تو کہنا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کہ الحمدللہ، سامنے والا جواب دے یرحمک اللہ، اور پھر تم اس کو پلٹا کے جواب دو اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے. چھینک لینا ہے، جمائی کو روکنا ہے، شیطانی فعل ہے. ہم لوگ کیا کرتے، چھینک آئے اور کوئی لے لیا تو ارے کیا بیڈ مینرز ہے، ٹکٹس نہیں تم کو، مجلس میں چھینک لے رہے. چھینک کو لینا ہے اور جمائی لینا نہیں ہے. لیکن جمائی کا تو معاملہ پورے مجمع میں بتا دیں تو ارے نہیں باس بہت تھک گیا میں آج. چھینک لینا ہے ٹکٹ سے خلاف، جمائی لینا شیطانی فعل، یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے وہاں پر. دیکھیے آپ کیسا کرتے لوگ. بہرحال جمائی نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ یہ بچنے کا طریقہ میں. اسی طرح جو ہے توبہ اور استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور شیطان اس پہ حاوی ہوتا جاتا ہے. توبہ اور استغفار سے شیطان نکل جاتا ہے. اسی طرح جو ہے شک اور شبے کا ازالہ کر دینا چاہیے. جب بھی کوئی شک اور شبہ ہو لوگوں میں فوراً اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اسی طرح